Bismillahirrahmanirrahim, dear viewers, Assalamu alaikum. Welcome to Channel Win's exclusive TV show, The Global Islamic View, which helps you to connect from ulamas around the globe and learn through them. वैसे तो व्यूअर्स, अगर हम बात करें हमारे आज के एपिसोड की, तो हमारे आज के एपिसोड में हम बात करेंगे शादी के बारे में, करियर के बारे में और काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में। लेकिन हमारे प्रोग्राम का आगाज़ हम एक ऐसे अहम सवाल के ज़रिए करने जा रहे हैं, एक ऐसा सवाल जो शायद बहुत से लोगों के जहनों में आता होगा और ख़ास करके हमारे यंगस्टर्स के जहन में ये सवाल ज़रूर आता है। और ये सवाल कुछ इस तरह का है कि अगर हम बात करें पैगम्बर अलैहिस्सलाम की, तो ऐसा क्यों होता है कि हमने ज़्यादातर जिन भी पैगम्बर का जिक्र सुना है, इनका ताल्लुक मिडिल ईस्ट से है। तो आइए बढ़ते हैं हमारे पहले और एक अहम सवाल की तरफ। I know that Islam is a religion of all humanity. Why does the Quran and narrations only mention prophets from the Middle Eastern origin? Are there any narrations of the prophet from Europe, India, China, Native Americans and so on? इस अहम सवाल के जवाब को हमने जाना है ब्रदर डॉक्टर नासिर जैदी से, जो कि कनाडा के शहर वैनकूवर से ताल्लुक़ रखते हैं। आइए देखते हैं आगा का क्या कहना है। इस सवाल का जो है इंशाल्लाह हम मुख्तसरन जवाब देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली चीज़ जो मैं यहाँ अर्ज़ करना चाहता हूँ वो ये है कि तारीख़ी लिहाज से ये एक बहुत बड़ा इबहाम है और तारीख़ी लिहाज से कोई हतमी राय कायम करना जो है इस सिलसिले में बहुत मुश्किल है। लेकिन बहरहाल मौर्रिखीन के दरमियान ये भी इख्तलाफ मौजूद है कि ऐसा नहीं है कि तमाम पैगम्बरों का ताल्लुक़ जो है वो मशरिक़ वुस्ता से हो बल्कि दूसरे इलाक़ों से भी अंबिया का ताल्लुक़ रहा है और वहाँ पर भी अंबिया जो हैं आए हैं। कुरान मजीद में बहुत सी आयात ऐसी हैं कि जो इसी बात के ऊपर दलालत करती हैं कि बाकी इलाक़ों में भी बाकी जो उम्मतें हैं और कौमें हैं उनमें भी जो है वो अंबिया ज़रूर आए होंगे, लेकिन हो सकता है कि हम तक उनकी इत्तलाआत या तारीख़ी लिहाज से हम तक उनके जो उनसे रिलेटेड जो इत्तलाआत हैं, मालूमात हैं, वो हम तक ना पहुँची हों। देखें कुरान मजीद में सूरह नहल में इरशाद होता है कि लक़द बअसना फ़ी कुल्ल उम्मतिन रसूलन अन अअबुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत, कि हमने हर उम्मत में रसूल भेजा है ताकि तुम अल्लाह की इबादत करो और क्या है कि तागूत से इज्तनाब करो। तो आपने देखा कि इस आयत के अंदर भी अल्लाह ताला ये कहता है कि हर उम्मत के लिए हमने एक हादी और एक रसूल भेजा है ताकि वो लोगों को ये बता सके कि उन्हें अल्लाह की इबादत करनी है और तागूत से इज्तनाब करना है। इसी तरह एक और कुरान मजीद की आयत है और इस आयत में भी अल्लाह ताला फरमाता है व इन मिन उम्मतिन इल्ला खला फीहा नज़ीरुन, कि कोई ऐसी उम्मत नहीं है कि जिसमें हमने उनमें से कोई नज़ीर बन के उस कौम से ना गुज़रा हो। यानी जो वार्नर की हैसियत से हर उम्मत को कोई ना कोई जो है किसी नज़ीर को, किसी डराने वाले को जो है वो भेजा गया है। तो ये भी एक चीज़ है हमारे सामने कि हम जो है इन कुरान मजीद की दो आयतों को सामने रख सकते हैं। तीसरी बात जो इस सिलसिले में मैं करना चाहता हूँ वो ये है कि मशरिक़ वुस्ता के इलाक़ों में हमारे उलमा के, जिसमें जो हमारे मुआसरीन हैं उसमें आयतुल्लाह मकारिम शिराज़ी हैं, आयतुल्लाह मुताहरी हैं, उन्होंने इन निकात की तरफ इशारा किया है कि मशरिक़ वुस्ता का जो इलाक़ा है वो अपनी इल्म, अपने तमद्दुन, अपनी सनअत व हिरफत के लिहाज से जो है वो उस वक्त के लिहाज से सबसे बेहतरीन मकाम था कि जो इंसानी तमद्दुन का गहवारा था और इंसानी तमद्दुन के ज़हूर का मकाम था। और वहाँ से फिर इल्म की और तमद्दुन की और इंसानी सकाफ़त जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो दूसरे इलाक़ों में फैलना शुरू हुई। और ये बहुत ज़रूरी था कि ऐसे इलाक़ों में अंबिया को या ज़्यादातर अंबिया को भेजा जाए कि जहाँ पर उन अंबिया को कबूल करने की इस्तेदाद पाई जाती हो, यानी वो लोग उनको आमादा हों
کہ انبیاء کو قبول کریں، یعنی وہ اپنے تمدن کے لحاظ سے، اپنی سویلائزیشن کے لحاظ سے، اپنے کلچر کے لحاظ سے، اپنی علم اور صنعتی ترقی کے لحاظ سے وہ انبیاء کی تعلیمات اور انبیاء کے مقام کو بہتر سمجھ سکتے ہوں، تاکہ انبیاء جب ان کی تربیت کریں گے، جب ان کو فطرت کو مثلا جو ہے وہ نشو و نما کریں گے، تو اس کے نتیجے میں پھر دوسرے علاقوں تک بھی انبیاء کی جو ہے وہ تعلیمات پہنچیں گی۔ لہٰذا یہ بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے کہ ایک 7,000 سال پرانی اگر ہم تہذیب کی طرف چلے جائیں تو یہ مشرق وسطیٰ جو ہے یہ انسانی تمدن کا گہوارہ تھا، لہٰذا پیغمبروں کا وہاں سے جو ہے وہ ایک تعلق جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سے جو انبیاء ہیں ان کا نام ہمیں معلوم نہیں ہے، یعنی احادیث میں موجود ہے کہ 1,24,000 پیغمبر آئے، لیکن قرآن میں شاید 24 یا 25 پیغمبروں کا ذکر ہے، کچھ روایات اور احادیث میں بھی ہے، لیکن یہ 1,24,000 پیغمبر اور رسول جو ہیں یہ کب آئے، کہاں آئے، ان کا نام کیا ہے، شاید ہمارے سامنے یہ ایک ابہام ہے تاریخی لحاظ سے، لیکن کم سے کم روایات اور قرآن کی مثلاً یہ آیت کہ قرآن ہی کہتا ہے کہ رسولاً لم نقصصہم علیک، یعنی اپنے پیغمبر کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے کچھ انبیاء اور رسولوں کے قصوں کو تمہارے سامنے رکھا، تمہارے سامنے سنائے وہ قصے، اور رسولن اور کچھ رسول اور ایسے بھی ہیں کہ لم نقصص علیکا، کہ جن کے بارے میں ہم نے تمہیں نہیں بتایا، جن کی داستانیں اور جن کی سٹوریز جو ہیں وہ ہم نے تمہیں نہیں سنائی۔ تو یہ دیکھیں قرآن بڑے واضح طور پر ہمیں یہاں پر جو ہے وہ کہتا ہے کہ ہم نے بہت سے انبیاء کا ذکر یہاں پر نہیں کیا ہے، لہٰذا دور دراز علاقوں میں بھی یقیناً پیغمبروں کا ظہور ہوا ہوگا، لیکن شاید ہمارے پاس اطلاعات نہیں ہیں۔ لیکن جیسے فرض کریں کہ قرآن میں حضرت ذوالقرنین کا تذکرہ ہے، تو ان کے بارے میں بھی یہ بحث ہے کہ کیا ذوالقرنین نبی تھے یا نہیں تھے، یا فرض کریں کہ بدھا کے بارے میں بھی بعض نے یہ شک ظاہر کیا ہے کہ ان کا جو کام تھا وہ بھی ایک پیغمبرانہ کام تھا، تو ہو سکتا ہے وہ بھی اپنی ذات میں اس لحاظ سے جو ہے وہ پیغمبر ہوں۔ اسی طرح سے جیسا کہ میں نے کہا کہ 1,24,000 پیغمبر، اس کا بھی ہمارے سامنے ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، ہم نے ہر قوم کے لیے ایک ہادی بنا کر بھیجا ہے، یعنی ہدایت کرنے والا جو ہے بھیجا ہے۔ اور پھر ایک کلی فلسفہ جو ہے وہ ڈیوائن فلسفی جو ہے اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ انبیاء کا جو مشن ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، یعنی خود انبیاء کا اس قوم میں آنا یہ ایک بات ہے، اور ایک یہ ہے کہ اس قوم تک انبیاء کی تعلیمات کا پہنچنا، یہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ لَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، تو اللہ کی عبادت کرنا ہو سکتا ہے کہ ڈائریکٹ پیغمبروں کے ذریعے سے ان تک تعلیمات نہ پہنچی ہوں، بلکہ ایسی ہستیوں کے ذریعے پہنچی ہوں کہ جنہوں نے براہ راست انبیاء سے تعلیم حاصل کی ہو۔ تو یہ بھی ایک امکان موجود ہے کہ انبیاء کا جو مشن ہے اس کو بھی اس پر بھی توجہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ جزاک اللہ آغا، آپ نے ہمیں بہت ہی بہترین طور پر ہمیں ایکسپلین کیا اور ہمارے مائنڈ میں جو بھی ڈاؤٹس وغیرہ تھے اسے کلیئر کیے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آئیے بڑھتے ہیں ہمارے اگلے سوال کی طرف۔ If a chaste girl chooses not to marry despite being respectful to her parents and financially independent, is she considered to be sinning because it causes her parents sadness? ایک بہت ہی اہم سوال ہے۔ آج کے زمانے میں کئی ایسی لڑکیاں ہیں جو شادی نہیں کرنا چاہتی، جو فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہے، جن کے اپنے ریزنز ہیں، تو اگر وہ یہ سوچتی ہیں کہ وہ شادی نہ کرے تو کیا یہ گناہ ہوگا؟ اس اہم سوال کے جواب کو ہم نے جانا ہے حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید ابوالقاسم رضوی صاحب سے، جو کہ آسٹریلیا سے تعلق رکھتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں آغا کا کیا کہنا ہے۔ دیکھیے بھائی، یہ بھی ایک عجیب چیز ہے، شادی کی عمر ہو جائے اور اس کے بعد شادی سے انکار کیا جائے۔ نہیں، انسان کی ضرورت ہے
اس سے انکار کر ہی نہیں سکتا ہے. بلکہ ماں باپ کی ذمہ داریوں میں سے کہ بچے جب شادی کے لائق ہو جائیں ان کی شادی کریں. اچھا, ماں باپ کی ذمہ داری کے بعد قرآن مجید تو کہہ رہا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ. تو یہاں تو پوری سوسائٹی کو ایڈریس کر رہا, جو مسلم سوسائٹی, یہ تمہاری ڈیوٹی ہے کہ ان کی شادیاں کرو. جوان لڑکا اور لڑکی دیکھ لو. اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ جو شادی کے لیے ایک اسٹیپ لیتا ہے نا, تو ہر اسٹیپ کے اوپر اس کو سال, بعض روایت 2 سال کے لیے جو عبادت کرتا ہے اس کے ایکول ثواب ملتا ہے. نہیں میں ماشاءاللہ میں بہت اچھی ہوں, میں بہت اچھا ریلیجیس ہوں, مجھے شادی کی ضرورت نہیں, اپنے آپ کو بچا لوں. انسان کے نفس میں ہی نہیں ہے, انسان کے بس میں ہی نہیں ہے. آپ نے کبھی غور کیا کہ نبی, امام, معصوم, ایک حضرت مریم کی مثال, ورنہ دیکھیں حوا کی شادی ہوتی ہے, حاجرہ و سارہ کی شادی ہوتی ہے, خدیجہ کی شادی ہوتی ہے, اور پھر جو سیدۃ نساء العالمین ہیں ان کی شادی ہوتی ہے. تو ایسا نہیں ہے. ورنہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک عورت آتی ہے اور اس کے بعد وہ پراؤڈلی کہتی ہے میں مبتلہ ہوں. مولا پوچھتے ہیں مبتلہ کا کیا مطلب؟ آئی ایم انمیرڈ, میں نے کسی سے شادی نہیں کی. یہ فضیلت ہے. امام نے کہا اگر یہ فضیلت ہوتی تو اس فضیلت کے لیے سب سے زیادہ جو ڈیزرو کرتی تھی وہ رسول کی بیٹی کرتی تھی. رسول کی بیٹی کی شادی ہوئی ہے. اور نہ صرف شادی, آپ اندازہ لگائیں کہ جو آئے تطہیر ہے جو جناب سیدہ کی عظمت کے لیے, آپ اندازہ لگائیں اس میں کیا ہے. ہم فاطمہ تو ابوہا و بالوہا و بنوا, فاطمہ ہے, فاطمہ کے بابا ہیں, فاطمہ کے شوہر ہیں, بچی ہیں. فضیلت ہے یہ. مباہلے کے میدان میں ساتھ آنا فضیلت ہے یہ. سورہ دہر کے اندر اس شادی شدہ خاندان اور فیملی کے بارے میں اللہ جو پریز کر رہا ہے, فضیلت ہے یہ شادی. پھر اس کے بعد رسول کی حدیث نہیں کہ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. اچھا, فرسٹ پارٹ کو لے لیتے ہیں کچھ لوگ. کیا رسول نے کہا کہ میری سنت ہے تو واجب تو نہیں ہے؟ تو اگلا حصہ تو بتا رہا ہے کہ کتنا امپورٹنٹ ہے, کہ جس نے اس کو چھوڑ دیا وہ ہماری امت میں سے نہیں ہے. کلمہ پڑھ رہا ہے, نمازیں پڑھ رہا ہے, روزہ رکھ رہا ہے, حج کر رہا ہے, ساری نیکیاں کر رہا ہے, شادی نہیں کی. رسول نے کہا میرا امت ہی نہیں. اس کا مطلب بہت بڑے خطرے میں ہو تم. یہ جو انسان پر غسل واجب ہوتا ہے تو نماز کا وقت جب تک نہیں ہوگا تو یا دوسرا مسجد میں جانا ہے یا دوسرا اس طرح کا کام جس کے لیے غسل ضروری ہے, تو اس سے 4 گھنٹے پہلے تو اس کی نیت قربتاً اللہ ہی ہوتی ہے. واجب اس وقت ہوتا ہے جب اس کی چیزیں سامنے آتی ہیں. اب آج کے زمانے میں اتنا گناہ بڑھ گیا ہے, حرام بڑھ گیا. اب ایسے کے اندر کوئی یہ کہے کہ مجھے شادی کی ضرورت نہیں ہے, آف کورس بالکل غلط خیال کر رہا ہے. اپنے آپ کو بچائیے. قرآن مجید کہہ رہا ہے, سورہ تحریم کے اندر کہہ رہا, سورہ نمبر 66 آیت نمبر 6, قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. اپنے آپ کو, اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ, کیونکہ اس کا فیول, اس کا ایندھن جو ہے نا, انسان اور پتھر ہوں گے. یہ یاد رہے. کیا مولا کائنات کی حدیث ذہن میں نہیں ہے؟ من تزوج فقد احرز نصف الدین. جس نے نکاح کیا اس نے اپنا آدھا دین بچا لیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے بیٹے, میری بیٹیاں, ان کے پیرنٹس, بلکہ پوری سوسائٹی کی ذمہ داری ہے. ایک جو حسینی سوسائٹی ہے, جو دینی سوسائٹی, جو ریلیجیس لوگ ہیں, ان کی ذمہ داری اپنے بچوں کی شادیاں جلدی کریں. اور ایک جملہ اس پہ بات تمام کر دوں, شادی کو آسان بنائیے, گناہ مشکل ہوگا. شادی کو مشکل بناؤ گے, گناہ آسان ہو جائے گا. تو اب ہماری ذمہ داری ہم سوچیں کہ ہم کیا کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ آغا, ہماری رہنمائی کرنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. آئیے بڑھتے ہیں ہمارے اگلے سوال کی طرف. Is it permissible for a woman to pursue a career in sonography, radiology, technology or a similar field considering she may have to work in a hospital or a clinic?
ویورز اگر ہم بات کریں کریئر سلیکشن کی تو اکثر کافی بار اگر ہم خواتین کی بات کریں لڑکیوں کی بات کریں تو ہمارے ذہن میں سوال آتا ہے کہ اگر ہم میڈیکل فیلڈ میں ریڈیولوجی میں پیتھولوجی میں اپنا کریئر بناتے ہیں تو ہمیں ہاسپٹلس میں کام کرنا ہوگا, کلینک میں کام کرنا ہوگا, وہاں ہمارا انٹریکشن نامحرم سے بھی ہوگا. تو کیا یہ جائز ہے؟ کیا ہم اس طرح کریئر بنا سکتے ہیں؟ ایک بہت ہی اہم سوال ہے خاص کر ویمن کے لیے, خاص کر ان لڑکیوں کے لیے جو اپنا کریئر چوز کرنے جا رہی ہیں. اس اہم سوال کے جواب کو ہم نے جانا ہے سسٹر سیدہ مہدیہ سے, جو کہ یونائٹڈ کنگڈم کے لندن سے تعلق رکھتی ہیں. آئیے دیکھتے ہیں سسٹر کا کیا کہنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی فاطمة و ابیہا و بعلیہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. The question to discuss today is, can we as females take up roles and jobs in the medical profession, for example, doctors or nurses, knowing full well that we will have to work in a hospital and a clinic and have to interact and test the non-mahram and those of the opposite gender. Our esteemed scholar and teacher, Ayatollah Sayyid Sistani, may Allah subhanahu wa ta'ala lengthen his life and always protect him, has given us guidance in his code of practice for Muslims in the West, and has said in his teachings and advice that it is permissible for us to work in a medical profession. And if we have to test somebody, especially, for example, a female has to test a man, has to test somebody of the opposite gender in her medical profession in the hospital or clinic, then it is permissible for her to do so. If she has to test the opposite gender by looking, by examining, by touching the opposite gender, the male, then it is permissible for her to do so up to what is medically necessary and required. So what is medically necessary and required as part of the examination process, then she is able to touch and examine the non-mahram. However, if she gazes or touches or looks more than what is necessary medically, then this can be constituted as haram. The advice of our teachers and esteemed scholars is also such that if you need to have a medical examination, for example, a female needs to be tested and needs to be medically examined, then it is advised that she be tested by another female medical professional. However, the teachings of Islam also tell us that if by delaying her medical examination can have an adverse effect on her health because she can't find a female examiner to test her, and by delaying the medical examination just to try and find a female examiner that can have an adverse effect on her health, then she can be seen and tested by a male medical practitioner. Of course, we know the teachings and hadith tell us that when our holy Imam, our awaited savior, Imam al-Mahdi, Ajalallahu ta'ala Faraj al-Sharif, reappears in his army, he will also have females there to assist. There will be 50 top female generals that will be there to assist him. And under these 50 top female generals, there will be a vast army of thousands of other females there to assist. And they will have a pivotal role to play. For example, there will be doctors, there will be nurses, there will be medical professionals there within the team of Imam Zamana when he reappears. So females will have also a leading role when our Imam reappears. And we also know that when our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam would take part in holy war, in jihad, there would also be females there to help on the battlefield. They wouldn't be in the front line fighting, but they would be there behind the scenes, such as nurses. For example, we know in the Battle of Uhud, there were female nurses there to help and treat the wounded soldiers that were affected in the battles. So as females, we should try, and we should also teach our sisters, our daughters, to educate themselves, to take up roles in the medical profession, to take up roles as doctors and as nurses. But
it is important that we keep our niyyah clean. Our intention should only be such that we are there to help medically, that we are training in the medical field to help medically. We are training in the medical field, inshallah, with the thought process, with the forward thinking that we can, inshallah, help our awaited Imam al-Mahdi Ajalallahu Ta'ala Faraj al-Sharif, when he reappears, as we know that females will also have a role when our Imam reappears. Our niyyah should not be such to interact with the non-mahram in a haram way, but our niyyah should be such that we are there to train, to learn medically, so that we can help, inshallah, in the medical field. So it is all to do with your niyyah, and inshallah we can teach our daughters, we can teach our young sisters that yes, we can take up these roles, but we must be careful, we must be mindful to do it within the teachings of Islam, and we must always keep our intentions and our niyyah clean, inshallah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. जज़ाकल्लाह सिस्टर, थैंक यू सो मच. आपने बहुत ही बेहतरीन तौर पर हमें एक्सप्लेन किया कि किस तरह हम अपना करियर रेडियोलॉजी में, मेडिकल फील्ड में बना सकते हैं, और हमारे मर्जा के ज़रिए हमें इस बात की इजाज़त है कि अगर हम मेडिकल फील्ड में अपना करियर बनाते हैं और हमारा इंटरेक्शन ना महरमों से होता है, हमें उन्हें चेक करना वगैरह है, तो ये तमाम चीज़ें जायज़ है जब तक ये एक मेडिकल दायरे में हो और ये ज़रूरत के लिए हो. जज़ाकल्लाह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. और आपने बहुत ही बेहतरीन तौर पर हमें ये भी बताया कि जिस वक्त हमारे वक्त के इमाम का ज़हूर होगा तो आपकी आर्मी में भी मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की ज़रूरत होगी, डॉक्टर्स की ज़रूरत होगी, और जहां फीमेल्स को भी मौका दिया जाएगा हमारे वक्त के इमाम की खिदमत के लिए. चैनल विन के प्रोग्राम द ग्लोबल इस्लामिक व्यू के ज़रिए हमारी यही कोशिश रहती है कि आपके मसाइल के हल आप तक पहुँचाया जाए, आपकी रहनुमाई की जाए, आपको सही रास्ता दिखाया जाए. प्रोग्राम द ग्लोबल इस्लामिक व्यू में बस आज इतना ही. इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी. तब तक के लिए बने रहिए चैनल विन के साथ. पैगाम इंसानियत. शुक्रिया.